نیازی صاحب پریکٹیکل ریالٹی تو یہ ہے کہ جو مطالبہ آتا ہے نا کہ 9 مئی پہ ایک وہ ہونا چاہیے، سب سے بڑی رکاوٹ کہ جی احساس ہونا چاہیے غلطی کی ہے، سب سے بڑی رکاوٹ اس میں عمران خان صاحب خود ہیں. آپ جتنا عمران صاحب کو سمجھتے ہیں کوئی اسٹیج ایسی آ سکتی ہے کہ وہ یو ٹرن لے لیں اور ان کو جب نظر آئے کہ وہ بے بس ہو گئے، نہ عوام نکلی، نہ آفریدی کا پتہ کام آ رہا ہے، نہ ٹرمپ کا پتہ کام آیا، میں جیل میں ہوں، اگلے 10 سال جیل میں رہوں گا، تو وہ شاید معافی کا اعلان کر دیں 9 مئی پہ اور اس کے بعد تعلقات ٹھیک ہو جائیں. سر دیکھیں جی، عمران خان صاحب جو حکمت عملی ہے، جو بہت زیادہ بصیرت کی عقل، فہم و فراست کی باتیں ہیں، یہ عمران خان صاحب کی کبھی بھی کوئی بہت طاقت نہیں رہی، نہ ان کی کوئی آئیڈیل فیلڈ رہی ہے. ان کی جو کئی جو کوالٹیز ہیں یا جو ان کی اسٹرینتھس ہیں وہ اور طرف ہے، یہ ان کی اسٹرینتھ نہیں ہے. اور پھر وہاں اکیلے ہیں، وہاں پہ ان کو جو کچھ ہے ان کو اپنی دماغ پہ گزارا کرنا ہے اور کوئی پالیسی بنانی ہے. بدقسمتی اس وقت ان کے ساتھ کیا ہے کہ وہ ایک ایسی چیزوں کے اسیر ہیں یا ان کے اندر گرفتار ہیں کہ جو ان کو بہر سے ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان جیسے نعرے یا عوام الناس کی جو خواہشات ہیں، بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کو اپنے پیچھے لگاتے. اس وقت وہ لوگوں کے پیچھے لگے، ان کا خیال ہے کہ لوگ جو توقعات کر رہے ہیں بس اندھا دھند وہ اس کو فالو کر رہے ہیں، اور ان کے اس کے علاوہ ان کے سامنے جو کچھ سامنے آ رہا ہے وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ جو میں باتیں کر رہا ہوں جس سے شاید میری مقبولیت بڑھ رہی ہے، لوگوں کا میرے پہ اعتماد بڑھ رہا ہے، ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان کا جو نعرہ ہے اس میں مزید طاقت آ رہی ہے. اور لیکن ایسا تو اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ کپتان تو بیچارہ کھڑا ہوا ڈٹ کے، عوام پیچھے کوئی نہیں جس کی بنیاد پہ ڈٹ کے کھڑا ہو، تو عمران خان کو نظر نہیں آ رہی یہ بات؟ نہیں، یہ تو یہ میرا خیال وقتی بات ہے. صرف آپ دو باتیں علیحدہ کریں. عمران خان صاحب کے احتجاج کتنے کامیاب ہوئے ہیں، ناکام ہوئے، اس کو علیحدہ کریں. اور عمران خان صاحب کی اس وقت پولیٹیکل طاقت کریں. اس وقت پورے پاکستان کے اندر میرا خیال ہے کہ بڑی زیادتی ہوگی میں یہ کہوں کہ ان کی طاقت جو ہے اس کو میں انڈر اسٹیمیٹ کروں یا اس کا پورا جو ہے اسٹیمیٹ نہ لگاؤں. اس وقت پاکستان کے اندر دو طاقتیں ہیں، ایک ہماری آرگنائز طاقت ہے، منظم طاقت، اور ایک عوام کی طاقت ہے. عوام کی طاقت واٹ ایور ان کو یہ کہیں کہ باہر نکلتی ہے نہیں نکلتی، لیکن اس وقت عوام الناس جو ہے ہر طرف، وہ کہتے ہیں نا کہ ایک میں نے کالم لکھا کہ یہ 3 چیز ہوتی ہیں کہ سلطنت کے پاس، ایک خزانہ، ایک لشکر اور ایک خلقت. خلقت عوام کے پاس ہے، لشکر اور خزانہ جو حکومت کے پاس ہے بس. اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے تو عوام آ سکتی ہے بفر کے باہر عمران کے لیے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ وہ تو آ سکتی ہے اور نہ بھی آئے تو بھی اس طرح کا کام چلے گا نہیں، کیونکہ اس کا آپ کے ملک کے اندر کرائسس کیا ہے. آپ کے اندر جب عدم استحکام کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کیا کوئی عدم استحکام میں یہ ہے کہ حکومت کوئی اس وقت کوئی باہر کو لوگ جلوس نکال کے پھر رہے ہیں؟ جب خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا سیاسی اثاثہ دیا ہے، یا مسلم نون کے اور اہم لوگ کہتے ہیں، یا اسحاق ڈار صاحب سے ہی میں نے سنا ہے کہ ہم نے اپنی سیاست قربان کر کے ملک بچا رہے ہیں. مطلب ان کا یہ ہے کہ عوام الناس کے اندر جو ہمارا اثر و رسوخ ہے وہ کم ہو گیا ہے، کیونکہ ان کا سیاسی سیاست تو سیاستدانوں کا عوام ہوتا ہے. اس وقت کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ ہیں وہ ایک طرف کھڑے ہیں، باہر نکلیں نہ نکلیں، لیکن یہ سوال اس حکومت کے اوپر سے ہوتا رہے گا، چاہے یہ 20 سال پورے کر جائیں کہ یہ ٹائم پورا کریں گے نہیں کریں گے. آپ نے کہا نہیں 2030 تک تو قائم ہے، پھر میں مان گیا کہ 2030 ابھی آپ نے کہا ابھی اپنے انٹرو میں کہ 2030 تک یہ نظام قائم ہے، چلو میں مان گیا. اس کا مطلب ہے کہ 2030 کے بعد پھر ہم پاکستان کو نئے سرے سے سٹارٹ کریں گے، پھر 0 پوائنٹ پہ ساری قوم کھڑی ہو جائے گی. یہی مسئلہ ہے. کیا ٹرمپ کے بارے میں، مودی کے بارے میں، شی جن پنگ کے بارے میں یا محمد بن سلمان کے بارے میں سوال ہوا ہے کہ وہ ٹائم پورا کریں گے یا نہیں کریں گے؟ بھلے سے کل اتر جائیں، کل امپیچ ہو جائے ٹرمپ، امریکہ میں امپیچمنٹ ہوتی ہے نا، ہو جائے، لیکن یہ سوال نہیں ہے کہ ٹائم پورا کرے گا. یہاں نواز شریف صاحب بنتے ہیں، عمران خان صاحب بنتے ہیں، شہباز شریف صاحب بنتے ہیں. میں تو ایک جب جو خوشی غمی پہ جاتے ہیں جہاں پہ ہر طرح کراؤڈ ہوتا ہے، ایک ہی سوال ہوتا ہے، ایک حکومت ٹائم پورا کرے گی؟ یہ نظام چل پائے گا؟ ضیاء الحق کا آتا ہے، مشرف صاحب کا آتا ہے، کوئی آتا ہے. میں تو یقین جانو 70 سال سے زندگی ہو کے میں تو حیران ہے کہ، اور یہ وہ چیز ہے کہ یہ پاکستان کو گھائل کر رہا ہے، پاکستان کو اندر سے دیمک چاٹ رہا ہے، کیونکہ اور یہی اس کو کہتے ہیں پولیٹیکل انسٹیبلٹی. اور جب یہ قوموں میں آتی ہیں تو قومیں اور ملک کو تاریخ کا سبق ہے، تحلیل ہو جاتے ہیں، انٹینیبل ہے. یہ دفاع نہیں کرتے تھے عمران خان صاحب سے یا فیلڈ مارشل صاحب سے یا شہباز شریف صاحب سے کوئی تعلق نہیں ہے. صحیح پوائنٹ آ گیا سر آپ کا.
مصدق صاحب آپ شیئر کرتے ہیں یہ کنسرن کہ پاکستان کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی اس طرح ہے کہ جیسے کہ بات کی جا رہی ہے کہ 2030 تک یہ نظام اگر رہے بھی قائم رہے گا، اس کے بعد پھر کوئی نئے سرے شروع ہو جائے گا، اگر کوئی نئی بات ہو جائے گی، کوئی نیا چینج آ جائے گی، تو یہ تو پاکستان میں رولر کوسٹر چل رہا ہے جو کہ کسی اسٹیبلٹی کی نشانی نہیں ہے، اور اس چکر میں آپ کا اپنا پولیٹیکل سارا ساسا چلا گیا، دفن ہو گیا، آپ عوام میں غیر مقبول ہو گئے، دوسری پارٹی جیل میں ہے، پاور نہیں ہے لیکن وہ مقبول ہوگی. اس چیز کا آپ کو احساس ہے کہ پاکستان میں اس طرح کی ادھم مچا ہوا ہے جو نیائی صاحب کہہ رہے ہیں؟ ڈو یو شیئر ود ہم ہز تھاٹس اینڈ کنسرنس؟ دیکھیں بات یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں تو یہ ابھی الیکشن جو خیبر پختونخوا میں ہوا ہے، جہاں پہ انہی کی ایڈمنسٹریشن تھی، انہی کی پولیس تھی، وہاں پہ یہ کیوں نہیں جیتے؟ اگر ہم اتنے ان پاپولر ہیں اور یہ اتنے زیادہ پاپولر ہیں، 12-13 الیکشن ہوئے، آپ نے ان الیکشنز پہ رپورٹ کیا، لوگوں نے کہا چلیں باقی تو باہر کے تھے، 2 سیٹیں تو خیبر پختونخوا کی تھیں، وہ کیسے ہار گئے؟ اب اس کے اندر بھی اگر وہ ایسا کوئی ہیل و حجت نکالیں کہ جب تک ہم الیکشن نہ جیتیں وہ فیئر الیکشن ہی نہیں، بھائی میجسٹریٹ بھی آپ کا، پولیس بھی آپ کی، ایڈمنسٹریشن بھی آپ کی، پھر جب آپ ہار جائیں تو آپ کہیں کہ نہیں میں نہیں مانتا، اس کا مطلب ہے کہ آپ مانتے ہی نہیں ہیں. اب میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. آپ سٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں، وہ لوگ جو الیکشن لڑتے ہیں، جو عوام کے پاس جاتے ہیں، کس لیے جاتے ہیں؟ وہ عوام کو یہ کہتے ہیں جا کے کہ آپ مجھے ووٹ دیں، میں آپ کی خدمت کروں گا. یہ ہمارا الیکشن نہیں مانتے، یہ کہتے ہیں کہ یہ الیکشن خراب تھا، غلط تھا. چلیں انہوں نے وہ دعویٰ کیا تو میاں صاحب نے، میاں شہباز شریف پرائم منسٹر صاحب نے ان سے کہا کہ آپ حکومت بنا لیں. میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ آپ حکومت بنا لیں، تو بنا لیتے اس وقت حکومت، تاکہ آپ خدمت تو کرتے ہیں نا. اور یہ الیکشن کے ریزلٹس بھی جو مصدق صاحب آپ کنسرن نہیں ہے تو میرا ایک اور سوال لے لیجیے. آپ اپنی ایک میں نہیں میرا ایک آخری بات کر لوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ یہ تو سوال پوچھیں کہ جب کوئی بندہ سیاست کرتا ہے تو کرتا کس لیے؟ صرف انتشار پھیلانے کے لیے. آپ حکومت لینا بھی نہیں چاہتے، آپ حکومت کو بننے دینا بھی نہیں چاہتے، آپ حکومت کو چلنے بھی نہیں دینا چاہتے. جب نہ بننے دینا چاہتے ہیں، نہ بنانا چاہتے ہیں، نہ چلنے دینا چاہتے ہیں، تو پھر آپ چاہتے کیا ہیں؟ آپ سیاست میں کس لیے آئے ہیں؟ آپ چاہتے مجھے کو کیا بات ہیں؟ سمجھ نہیں آ رہی. صرف ڈرا رہے ہیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پورا پاکستان، سر مصدق صاحب وقت کی قلت ہے بریک سے پہلے، اگر آپ ویسا بھی سمجھیں پورا پاکستان عمران خان صاحب کی خواہش کے حساب چلے گا تو وہ ان کے پاس اگر 25 کروڑ عوام کا ووٹ بھی آ جائے تب بھی نہیں چل سکتا. سر دیکھیں، عمران خان اور نو عمران خان، میں ہمیشہ بات کرتا ہوں اور یہ ہماری نیشنلسٹ فیلنگ ہونی چاہیے، پاکستان مد نظر رکھنا چاہیے. اور اس وجہ سے میں یہ بات کہتا ہوں کہ پاکستان کو جو وائبل ڈاکومنٹ پاکستان کے نظام کو چلانے کے لیے وہ فیل ہو چکا ہے، جو اس وقت بنا کے جو 26ویں 27ویں ترمیم کے بعد آیا ہے. کیونکہ رول آف لاء کے کانسیپٹ کو ختم کر دیا ہم نے انڈیپینڈنس جوڈیشری ختم کر دی ہے، ہم نے سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کو ختم کر دیا ہے. تو ملک نہیں چل سکتا، کوئی بھی نظام، کوئی حکومت آ جائے، جب تک ہم سٹرکٹ نہیں ہوں گے. وہ ایگریمنٹ چاہے سارے مل کے کر لیں، سارے پارٹیز بیٹھ کے کر لیں، 2 چیزوں کے اوپر کہ پاکستان کے آئین کو اصل شکل میں بحال کر کے اس کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں ڈالے گا غلط طریقے سے. نمبر 2، پاکستان کے خزانے میں جس نے ہاتھ ڈالا اس کے سخت سے سخت سزا دی جائے گی. پاکستان کے حالات اب ٹھیک ہوتے ہیں، دنوں میں دیکھیں گے کتنی تیزی سے ٹھیک ہوتے ہیں. آپ کا پوائنٹ آ گیا. کافی مجال نہیں ہے، لوگ آتے ہیں لوکریٹو بزنس سمجھ کے.